عشاء کی نماز کتنی رکعت پڑھنا چاہیے؟ کیا 17 رکعت پڑھنا چاہیے؟ کیا 9 رکعت پڑھنا چاہیے؟ کیا 6 رکعت پڑھنا چاہیے یا 4 رکعت پڑھنا چاہیے؟ تو دوستوں آج کے اس ویڈیو سے ہم یہی جاننے والے ہیں کہ آپ عشاء کی نماز میں کتنی رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کے ساتھ ساتھ شیئر اور کمنٹ بھی کر دیجئے گا۔ تو سب سے پہلے دوستوں آپ یہ یاد رکھیں کہ عشاء میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، یہ جان لیں۔ عشاء میں کل رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 17۔ کتنی ہوتی ہیں؟ 17۔ 4 سنت، 4 فرض، پھر 2 سنت، 2 نفل، پھر اس کے بعد میں 3 وتر، 2 نفل، تو کل رکعتیں کتنی ہوئیں؟ 17۔ اب آپ یہ جان لیں کہ عشاء میں کون سی سنتیں پڑھنا ضروری ہیں اور کون سی سنتیں پڑھنا ضروری نہیں ہیں۔ تو عشاء میں 4 فرض سے پہلے جو 4 سنت ہیں یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ غیر مؤکدہ کا مطلب، سنت غیر مؤکدہ اسے کہتے ہیں جس کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی آپ نے پڑھا اور کبھی آپ نے ترک کر دیا ہو، کبھی آپ نے چھوڑ دیا ہو، تو اس سنت کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کبھی چھوڑا اور کبھی آپ نے پڑھا ہے، تو اس وجہ سے ان سنتوں کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ اور عشاء کے بعد جو 2 سنت ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ سنت مؤکدہ کا کیا مطلب؟ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستوں کہ جس سنت کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑا نہ ہو، کبھی ترک نہ کیا ہو، تو وہ سنت مؤکدہ بن جاتی ہے۔ اور سنت مؤکدہ کو ترک کرنے والا، سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والا انسان گنہگار ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں 2 نفل ہیں۔ اب آپ نفل پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، بہتر ہے، نہیں پڑھنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں 3 وتر واجب ہے۔ 3 وتر واجب ہے۔ تو واجب کا کیا مسئلہ ہوتا ہے دوستوں یہ جان لیں۔ 3 وتر واجب وہ ہے اگر آپ نے 3 وتر واجب کو ترک کر دیا تو آپ گنہگار ہوں گے۔ واجب کو ترک کرنے سے آدمی کیا ہوتا ہے؟ گنہگار ہوتا ہے۔ آپ عشاء کی نماز کی قضا کریں گے تو اس میں لازم ہے کہ آپ 3 وتر واجب کی قضا کریں، 3 وتر واجب کو بھی پڑھیں۔ تو یہ 3 وتر واجب ہے، اگر آپ 3 وتر واجب کو ترک کر دیتے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اور 3 وتر واجب کے بعد میں 2 نفل ہیں۔ تو اگر آپ نفل نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، اس کا ثواب آپ کو زیادہ مل جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عشاء میں آپ کتنی رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوستوں آپ عشاء میں اگر پڑھنا ہی چاہتے ہیں، 17 نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ عشاء میں 9 رکعت پڑھ سکتے ہیں، جس سے آپ گنہگار بھی نہیں ہوں گے اور آپ کی نماز جو ہے اچھی طریقے سے ادا ہوگی، بہتر طریقے سے ادا ہوگی اور آپ کو پوری نماز کا مکمل ثواب بھی مل جائے گا۔ تو وہ 9 رکعت آپ کو کون کون سی پڑھنا ہے؟ 4 فرض آپ کو پڑھنا ہے۔ 4 فرض پڑھنے کے بعد پھر جو 2 سنت ہوتی ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں، کو 2 سنت مؤکدہ کو پڑھنا ہے، تو 4 اور 2 6 ہو جاتی ہیں۔ پھر سنت مؤکدہ کے بعد نفل آتی ہے تو آپ نفل پڑھ لیں گے تو بہتر ہے، اچھا ہے، ثواب ملے گا۔ اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو گنہگار بھی نہیں ہوں گے۔ تو 4 فرض پڑھ لیے، 4 فرض پڑھنے کے بعد 2 سنت مؤکدہ پڑھیں۔ 2 سنت مؤکدہ پڑھنے کے بعد 3 وتر واجب پڑھیں، 3 وتر واجب پڑھیں۔ تو 4 اور 2 6، 6 اور 3 9، تو کل رکعتیں آپ عشاء میں 9 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو اجازت ہے، لیکن بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں عشاء میں صرف 4 فرض پڑھتے ہیں، 2 سنت مؤکدہ نہیں پڑھتے ہیں، 3 وتر واجب نہیں پڑھتے ہیں، وہ عشاء کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں پھر بھی وہ گنہگار رہ رہے ہیں، پھر بھی وہ گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں۔ تو یار جب ہم نماز عشاء کی پڑھ ہی رہے ہیں تو کیوں گناہ ہوں، کیوں گنہگار ہوں؟ نماز پڑھ بھی رہے ہیں، وقت دے بھی رہے ہیں اور پھر بھی گنہگار بن رہے ہیں۔ تو 4 فرض کے بعد میں 2 سنت مؤکدہ پڑھیں اور 3 وتر
واجب پڑھیں. تو کل رکعتیں آپ کو کتنی پڑھنا ہے؟ 9. 6 بھی نہیں پڑھنا ہے, 4 بھی نہیں پڑھنا ہے, آپ کو عشاء میں کل 9 رکعت پڑھنا ہے. لیکن دوستوں ہمیشہ آپ جو ہے 9 رکعت پڑھنے کے عادی بھی نہ بنے. کبھی کبھی ہو گیا کہ آپ کبھی عجلت میں ہیں یا کبھی آپ کی طبیعت ناساز ہے, آپ کو کچھ طبیعت بھاری جیسی لگ رہی ہے, آپ کا موڈ نہیں صحیح ہے, تو اس وقت جو ہے آپ 9 رکعت پڑھ لیں. لیکن ہمیشہ 9 رکعت پڑھنا یہ اچھا بھی نہیں ہے, یہ حضور کی سنتوں کو ترک کرنا ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے 100 شہیدوں کا ثواب پایا. تو 9 رکعت آپ اس وقت پڑھیں جب آپ کو کوئی بھاری پن محسوس ہو رہا ہو, یا آپ کی طبیعت خراب ہے, یا آپ کو کمزوری جیسی محسوس ہو رہی ہے, آپ پر بھاری لگ رہی ہیں کہ یہ 17 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں, تو اس وقت جو ہے آپ کیا کریں, 9 رکعت پڑھ لیں. لیکن ہمیشہ کے لیے آپ 9 رکعت نہیں پڑھیں. کبھی اتفاق ہو گیا 1-2 دن, 2 دن کے بعد, 4 دن کے بعد, 5 دن کے بعد, تو اس طریقے سے اگر آپ پڑھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کی نماز بھی بہتر ہوگی, آپ کو پوری مکمل عشاء کی نماز کا ثواب بھی اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. تو عشاء کی نماز کا یہ طریقہ تھا, اور آپ کو اتنی رکعت پڑھنا چاہیے, اور کیسے پڑھنا چاہیے, کتنی پڑھنا چاہیے, کتنی نہیں پڑھنا چاہیے, پورا میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے.